به نام خدا سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عارش رضوانی ہوں. پروگرام میں بہت خوش آمدید. ہم آج کے پروگرام میں براؤزر کے بارے میں مزید بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایک خاص ڈیٹا تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہے. کیا ہمارے پاس اس سائٹ کا مکمل ایڈریس ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس کو تلاش کریں یا نہیں؟ دوسرے راستے بھی موجود ہیں کہ جو ہماری مدد کر سکتے ہیں. جب ہم ویکیپیڈیا میں جاتے ہیں اور براؤزرز کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ براؤزر ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ جو باعث بنتے ہیں کہ ہم نے سرچ کے لیے جو الفاظ درج کیے ہیں ان کی بنیاد پر مختلف سائٹوں سے ہمارے لیے ڈیٹا فراہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی اقتصادی سائٹ کی تلاش میں ہیں تو اب ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اس سائٹ کا مکمل ایڈریس موجود ہو. آپ جو لفظ یا مفہوم سرچ کرنا چاہتے ہیں اسے اوپر والے حصے پر سرچ کے خانے میں تحریر کریں اور سرچ پر کلک کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے وہ سائٹیں کھل جائیں گی کہ جن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ براؤزر کتنے قسم کے ہیں اور اگر ہم براؤزرز کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کس چیز کو سرچ کرنا چاہیے. آج دنیا کے اکثر لوگ جن مشہور ترین براؤزر کو استعمال کر رہے ہیں ان میں سے اہم موزیلا فائر فاکس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گوگل کروم اور تھوڑا سا پرانا براؤزر انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے اور ہم ان میں سے باری باری ہر ایک پر نظر ڈالیں گے. اس پروگرام میں ہم گوگل کروم کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور اس کے مختلف آپشنز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور دیکھیں گے کس طرح ایک مؤثر سرچ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی مطلوبہ اطلاعات حاصل کر سکتے ہیں. تو بڑی آسانی سے پہلے ہم اس کے سافٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. اگر یہ سافٹ ہماری ونڈوز پر موجود ہو تو کیا کہنا، اگر نہیں ہوا تو ہم گوگل کروم کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سسٹم 32 بٹ کا ہے یا 64 بٹ کا. ہم اس کے مطابق ڈاؤن لوڈ انجام دیں گے. جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا تو پھر اس کو انسٹال کریں گے اور انسٹال ہونے کے بعد ہم اسے کھولیں گے تو ہمارے سامنے ایک پیج کھلے گا. اگر اس کے اوپر والے حصے پر دیے گئے آپشنز کی جانب ایک ایک کر کے اشارہ کرنا چاہیں تو ایک ایڈریس کا خانہ ہے. آپ جو بھی چاہتے ہیں اس میں لکھیں یا سائٹ کا ایڈریس لکھیں. جب آپ اسے سرچ کے لیے کلک کریں گے تو اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے اور یہ سائٹ آپ کے لیے نہیں کھول سکتا تو بائیں کونے میں دائرے کی شکل کا ایک آپشن ہے جسے ریفریش کہتے ہیں. آپ اس کو کلک کیجئے تو وہ آپ کے انٹرنیٹ کی اسپیڈ کے مطابق اسے کھول دے گا. بعض اوقات آپ کسی ایسی سائٹ کو دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ بعد میں یہ آپ کے کام آئے گی یا کم از کم اب یہ آپ کے کام کی نہیں ہے. بعض ایڈریس کو یاد رکھنا اس وجہ سے کہ بہت طویل ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے اور بعد میں اسے تلاش کرنا مشکل ہے. تو بہت آسانی کے ساتھ ایڈریس کے خانے کے دائیں جانب ستارے کے مانند ایک آپشن ہے جسے اصطلاح میں بک مارک کہتے ہیں. آپ نے اس سائٹ کو چن لیا ہے اور آپ کے لیے اس کا ایڈریس سیو کر لے گا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بک مارک کے نیچے لکھا ہے نیم. اب آپ جو سائٹ چاہتے ہیں ممکن ہے ایک ایسا نام ہو کہ جو بعد میں آپ کو یاد نہ رہے تو آپ ایک ایسے لفظ سے اسے سیو کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اسے آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں. اس کے نیچے لکھا ہے فولڈر کہ صارفین کا عام طور پر اس سے زیادہ کام نہیں ہوتا ہے. آپ جس نام کو بھی اوکے کریں گے نیچے آئے گا کہ ایڈٹ یا ڈن. آپ اگر ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈن پر کلک کیجئے اور اگر کبھی آپ بک مارک میں جا کر کوئی خاص فائل کھولنا چاہتے ہیں تو آپ مینو کے نیچے جائیں اور جو سائٹ آپ چاہتے ہیں اسے لے آئیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے براؤزر کے پیج کے اوپر نظر آئے اور جب بھی آپ گوگل کروم کھولیں تو اس سائٹ کو دیکھیں. اب اگر نظر نہیں ہو تو کیا کریں کہ اسے پیج کے اوپر لے آئیں. مارک بک کے آپشن کو دیکھا تھا کہ ستارے کی طرح تھا، اس کے ساتھ ایک اور آئیکن ہے اور دائیں طرف بالکل آخر میں ایک آئیکن ہے، 3 نقطے اوپر نیچے ہیں. آپ ان پر کلک کریں. اس میں چند آپشن کھلیں گے، مثلا نیو ٹیب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا پیج کھولیں اور ایک الگ پیج یا نیو ونڈو میں زیادہ اطلاعات کو تلاش کریں تو ایک نیو ونڈو یعنی ایک نیا پیج کھولیں.
بعض اوقات آپ نے جو ایک گوگل کروم کھولا ہے اس میں کئی ٹیب کھولنا چاہتے ہیں اور مختلف ٹیب میں آپ متعلقہ اور غیر متعلقہ مطالب کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹیب بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ آپ مطالب آپس میں زیادہ تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو یہاں پر ہم نیو ونڈو کے آپشن کی طرف جائیں گے۔ اگر ہم آئیکن سے نہ جانا چاہیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کی بورڈ سے کنٹرول N کو ایک ساتھ دبائیں گے کہ ہمارے لیے ایک نیا پیج کھل جائے اور ہم نئے مطالب کو تلاش کریں۔ اب نیچے والے آپشنز کی طرف آتے ہیں اور اسی بک مارک تک پہنچتے ہیں۔ ایک اور آپشن ہے ہسٹری کے نام سے۔ شاید آپ نے کسی مطلب کو سرچ کیا اور آپ نے نہیں چاہتے کہ وہ میموری میں محفوظ رہے، شاید آپ اس کمپیوٹر کو بیچنا چاہتے ہیں یا نہیں، کوئی اور شخص آپ کو کمپیوٹر کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور آپ نہیں چاہتے کوئی جانے کہ آپ کس شعبے میں سرچ کر رہے تھے۔ آپ ہسٹری کے آپشن پر کلک کریں گے تو کئی آپشن کھولے گا، تازہ سرچ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اوپر لکھا ہوگا ریسنٹلی کلوز، یعنی آپ نے جو آخری پیج بند کیا ہے۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ ہسٹری کے آپشن کے اوپر کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک نیا ٹیب کھل جائے گا جس میں مختلف اوقات آپ کے سامنے دکھائے گئے ہوں گے اور آپ مختلف آپشن دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات آپ اپنا کمپیوٹر کسی کو بیچ دینا چاہتے ہیں تو آپ پوری ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں گے، اور وہ اس طرح ہے کہ اس کے بائیں جانب ایک آپشن موجود ہے کلیئر براؤزنگ ڈیٹا، اس پر آپ کلک کریں گے تو دوبارہ آپ کے لیے ایک نیا ٹیب کھل جائے گا۔ اوپر والے حصے میں آپ سے پوچھے گا کہ جو اطلاعات آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کس وقت سے تعلق رکھتی ہوں، کیا آج کی ہوں، گزشتہ ایک ہفتے کی ہوں یا نہیں، جو بھی چیز آپ نے سرچ کی ہے۔ اوپر ایک آپشن ہے کہ جس پر آپ کلک کریں گے تو آپ سے کہے گا کہ یہ گھنٹہ پہلے، گزشتہ روز کی، گزشتہ ہفتے کی، 4 ہفتے پہلے کی یا نہیں، شروع سے لے کر اب تک، کہ بہت آسانی سے آپ اس پر کلک کریں گے اور اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض اوقات کوئی خاص وقت آپ کے پیش نظر نہیں ہے، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ یا ایک لفظ جو آپ نے سرچ کیا اسے ڈیلیٹ کر دیں، تو بہت آسانی کے ساتھ آپ نیا ٹیب کھولے بغیر جو آپشن آپ کے سامنے ہیں پر کلک کر کے بہت آسانی سے حذف کر سکتے ہیں۔ گوگل کروم کے بارے میں مطالب اتنے زیادہ ہیں کہ واقعی اس محدود وقت میں ان کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے بعض آئیکن کی جانب اشارہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے بارے میں بات کی۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس گوگل کروم براؤزر کے بارے میں زیادہ مکمل تفصیلات بیان کریں۔ تب تک خدا حافظ۔